شکریہ چودھری صاحب کہ آپ تشریف لائے. یہ بتائیے کہ چودھری صاحب کہ ہمارے ملک کی قیادت بہت بین الاقوامی دورے کر رہی ہے, اس کا کوئی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے علی ممتاز صاحب, سیاسی و عسکری قیادت نے مل کے اپنی مثبت شناخت کا مرحلہ جیت لیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شاندار جیتا ہے کہ مقابلہ ہی یک طرفہ کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ عالمی سطح پر ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جی وہ صدر ٹرمپ تک کے فیورٹ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں, اور ہم نے تو سفارتی معاہد پہ ہم نے یہ جو انڈیا والے ہیں ان کے ساتھ ہم نے وہی سلوک کیا ہے جو گاؤں سے آئے ہوئے بچے چڑیا گھر جا کر بندر کے ساتھ کرتے ہیں. مودی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا وہ, کیونکہ جو کھمبا وہ نوچ رہا ہے اس کے ارد گرد ہم نے خاردار تاریں لپیٹ دی ہوئی ہیں. لہذا کبھی وہ زخم چاڑتا ہے, کبھی انٹرنیشنل پلیئرز کے تلوے چاڑتا ہے, ان کو بے وقوفوں والی انسٹرکشن دیتے ہیں کہ آپ پلیئروں کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں. تو بھائی یہ اصول بنا ہوا ہے, اس لیے ہم ہاتھ ملاتے ہیں, ورنہ اسی کہڑا تانوں ہاتھ ملائیے دے وچوں پیسے ڈگدے نے. کبھی دیکھیں کبھی یہ جو مودی ہے کبھی مجبوری میں وہی دھول چاٹتا ہے جو ہم نے جنگ کے دوران اس کی اڑائی ہے, اور لیکن وہ پھر بھی بہت ہی ڈھیٹ ہے, بہت ڈھیٹ ہے, کوئی شک نہیں. وہ بات ہی نہیں آ رہا, بات ہی نہیں آ رہا. میرا تو دل کرتا ہے کدھر سامنے آوے تو یہ کنا دے دو چھڈاں میں. پھر میں سوچتا ہوں کہ یار یہ بھی ہوں بزرگ ہو گئے ہیں, کوئی اپنے آپ ہی انہیں شرم آ جانی چاہیے. اور دیکھیں نا بلوچستان کے اندر ساری آگ جو ہے یہ اسی نے لگائی ہے, جی بالکل, جس پہ ہمیشہ ہم نے مٹی پائی ہے. ہاں جی, اور میں تو اب بھی اس کام کے لیے تیار ہوں گے, کیونکہ نہ میرے جذبے میں کمی آئی ہے نہ ساڈے کول مٹی مکی ہے. میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ جو ہو گیا مٹی پاؤ چڈو بڑا, مگر یہ بات ہی نہیں آ رہا کنی کو مٹی پائی ہے غلط حرکتاں دے. چودھری صاحب دفاع کرو, پہلے لاہور چ سموک بہت ہو گئی ہے, تسی ہر پاسے مٹی پائی جا رہے ہو. یعنی میں گفتگو کرنا تے سموک ہو گئی ہے, تے تسی انساناں ہی لگے پھردے ہو گوری صاحب, سموک تسی نہیں کھلار رہے. آپ میری بات سمجھ نہیں رہے. جی جی جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی دیر تک ہم یہ انڈیا کی ان حرکتوں پہ مٹی ڈالیں گے. انہوں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں, انف از انف. جی ہاں چودھری صاحب, آپ نے تو بلوچستان والے معاملے میں اپنی خدمات بھی پیش کی ہیں. بالکل گئی ہیں جی, اور میں تو مسلسل حاضر ہوں, کیونکہ ہماری پارٹی جو ہے علی ممتاز صاحب پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. اللہ دے فضل نال اینے موبائل دے سگنل نہیں پھیلے جنی ساڈی پارٹی پھیلی. اور ہم ہر جگہ جہاں بھی کوئی مسئلے مسائل آئیں ہنگامی بنیادوں پہ حاضر ہوتے ہیں. جی کیونکہ دیکھیں ہمارا تو مقصد ہی قومی یکجہتی ہے. ہماری اللہ کے فضل سے وفاق کی پارٹی ہے. ہم کوئی صوبائی سیاست نہیں کرتے, ہم ملکی لیول کے سیاست کرنے والے لوگ ہیں. اور نہ ہی ہمیں کوئی لالچ ہے. وہ کیا شاعر کہتا ہے کہ میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا, مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا. چودھری صاحب, آپ مصرع ایک کسی اور شعر کا اٹھاتے ہیں اور دوسرا مصرع کسی اور شعر کا. دیکھیں علی ممتاز صاحب, یہ ادب میں شاعری میں جس قدر قحط الرجال ہے,
اور جیڑا مصرا جتھوں لبے پھاڑ لو. چوہدری صاحب آپ نے باقی سیاستدانوں سے بھی اپیل کی ہے کہ پاکستان کا عالمی سطح پہ جو تشخص ابھرا ہے اس کو اپنی ذاتی سیاست یا مفادات کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے. یہ تو اس وقت بڑا اہم مسئلہ ہے. دیکھیں اس وقت اللہ کے فضل سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جتنی محنت کی ہے پاکستان کے تشخص کو بحال کرنے کے لیے، تو اس وقت ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے. دیکھو کی سیانے آندے نے جدو گڈی تہاڈی کچی سڑک تے جان رہی ہوئے تو پھر آپ ہی ٹوئے ٹرپے تو بچنا پیندا. ایک دوجے نال ریساں لا کے تے گڈی نہ پینچر کرا لئیے. دیکھیں علی ممتاز صاحب، اندرونی مسائل اور سیاسی نفرت سے نبڑنا بھی بہت ضروری ہے. بالکل. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے چند افراد کو ہم پکڑتے ہیں اور سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، راستے بلاک کرنے شروع کر دیتے ہیں. بعد میں پھر جب قانون کارروائی کرتا ہے تو پھر چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بھی اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، لے کر کوئی جو سڑکوں پہ افراد آ گیا، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. بہت خوب. دیکھیں یہ وقت جو ہے یہ سیاسی افراتفری والا نہیں ہے. اس وقت تو سب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ انہی پتھروں سے چل کے اگر ہو سکے تو آؤ، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس وقت دیکھیں بے شمار پتھر ہیں راستے میں، مگر ہم نے پرچم کے سائے تلے ایک رہنا ہے. ہمیں اس مشکل راستے میں کوئی ایک دوسرے سے خلاف نہیں جانا چاہیے، ایک رہنا چاہیے اس پرچم کے سائے تلے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ میں یہ جس پرچم کی بات کر رہا ہوں یہ پاکستان کا پرچم ہے، یہ وہ پرچم نہیں ہے مریم نواز کی تصویر والا جسے سرکاری اسکول پہ لگایا گیا ہے. چوہدری صاحب اس پر تو نوٹس لیا ہے سی ایم صاحبہ نے. جی میں نے سنا ہے جی کہ نوٹس لیے سی ایم صاحبہ نے، مگر ایسی حرکتوں پہ ایسا سخت نوٹس لیتے ہیں کہ ترقی دے کے ہیڈ ماسٹر کو ڈائریکٹر ایجوکیشن لگا دیتے ہیں. چوہدری صاحب ویسے آپ نے اپنی حکومت میں تصویروں والے پرچم نہیں لگائے تھے؟ یہ بات ہی غلط ہے. اب پرچم کے اوپر اگر کوئی تصویر لگا دیں تو ہوا چلے تو پرچم